صحیح مسلم شریف کے اندر کتاب الجنائز میں ایک نہیں دو نہیں کئی احادیث ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیماری کے ایام میں، جس بیماری کے بعد آپ اپنے رب سے جا ملے تھے، اس بیماری کے ایام میں آپ نے کچھ نصیحتیں فرمائی تھی امت کو۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی، ایک بات آپ نے یہ بھی بتائی تھی، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، مسجد بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی کئی احادیث، آپ نے ایک حدیث کے اندر یہ بھی کہا کہ انہوں نے اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر، آپ نے قبر کو پکا کرنے سے بھی منع کیا۔ اسی طرح دیگر حدیث کے مطابق قبر پر عمارت تعمیر کرنے سے منع کیا، قبر کو بہت اونچا بنانے سے منع کیا، زمین سے اس کی ہائٹ بہت زیادہ رکھنا، اس سے بھی منع کیا، قبر کے اوپر نیم پلیٹ لگانا، قبروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھنا، ان ساری چیزوں سے آپ نے منع کیا۔ اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، صحیح مسلم ہی کی ایک حدیث کے مطابق آپ نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ اولئک شرار الخلق، یہ لوگ جو قبروں پر یہ سارا کچھ کرتے ہیں، مجاور بن کر بیٹھتے ہیں، فرمایا کہ یہ مخلوق میں سے شریر ترین لوگ ہیں، بدترین لوگ ہیں۔ کیونکہ سابقہ اقوام کے اندر جو شرک پھیلا تھا وہ بھی اسی طرح سے پھیلا تھا۔ نیک لوگوں کی مورتیاں، نیک لوگوں کی قبروں کو پکا بنانا، نیک لوگوں کی قبروں کے اوپر عمارتیں، نیک لوگوں کی قبروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھنا، نیک لوگوں کی قبروں کے اوپر سجدے کرنے، اور پھر آہستہ آہستہ ان نیک لوگوں کی، صالحین کی، اولیاء اللہ کی یا انبیاء کرام کی قبروں کو آہستہ آہستہ انہوں نے سجدے کرنے شروع کر دیے اور عبادت کرنی شروع کر دی، اور اس طرح ان قوموں میں شرک داخل ہو گیا۔ اس لیے آپ نے اپنی امت کو ایسے کاموں سے منع فرمایا۔